اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت اور خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ رب العالمین آج یہ تسبیح جو دولت کا سمندر لاتی ہے، جو گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ فرماتی ہے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اے میرے مالک، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ ہر شخص بھکاری ہے، فقیر ہے، طرح طرح کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آپ خود کو سمجھیں کہ آپ بند گلی جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لاکھ کوششوں کے باوجود، بڑی محنت کے باوجود بھی کہیں سے مدد نہیں آ رہی، اور آپ چاہتے ہیں کہ رب العالمین کی غیبی مدد آ جائے، آپ کا مشکل وقت گزر جائے، آسانیاں آ جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ تسبیح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح ہر اس وقت پڑھے گا جب آپ خود کو مشکل وقت میں سمجھیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کا دشمن آپ پر حاوی ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ کا چلنا کاروبار بند ہو رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ آپ کے کاروباری مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب آپ کو لگے تمام کی تمام محنت و مشقت کے باوجود کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی، آپ رب تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں آپ کو سالوں سے نہیں مل رہا، تو ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھنا۔ اچانک کوئی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کسی پیر فقیر کسی جادوگر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی دوست احباب کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسبیح ایک ایسا دولت کا سمندر ہے، آج تک جس نے پڑھی، جس مقصد کے لیے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھول دیے، راتوں رات غیبی مدد کے اسباب پیدا فرما دیے، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ یہ تسبیح رب العالمین سے اپنی ہر بات منوانے کا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر مشکل پریشانی رب کے سامنے یہ تسبیح پڑھنے سے حل ہو جائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، کبھی کسی کے تانے نہ سننے پڑیں، تو یہ وظیفہ اپنے دامن میں چھپا لو، یہ وظیفہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بیٹی جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو یہ تسبیح چند دن پڑھی، رب العالمین نے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دیے اور جلد شادی بھی ہو گئی۔ ایک صاحب قرض کے پہاڑ تلے دبے ہوئے تھے، قرض دار آپ کے دروازے پر آتے، ذلیل و رسوا کرتے، یہ تسبیح پڑھنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے اتنا رزق نوازا کہ قرض بھی اتر گیا، آج اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا ہے اور رب کی رحمت سے مالا مال رہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ہر صورت کرنے کا معمول بنا لیا۔ اگر آپ بھی اس تسبیح سے رب العالمین کے اس طاقتور نام سے ایک ایسا وظیفہ جو راتوں رات ایک دن میں ہر مشکل پریشانی کا حل کروا دیتا ہے، آپ بھی اس وظیفے کو کر کے دیکھیے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں،
کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو کسی جعلی پیر فقیر، کسی جادوگر، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے ایک بار کسی بھی وقت باوضو مصلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر فیصلے آپ کے حق میں ہو جائیں تو آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیجئے۔ وہ لوگ جن کی اولاد لاکھوں پڑھانے کے بعد بھی آج نوکری نہیں مل رہی، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے، شوہر کے لیے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ تسبیح کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پوری امت تو کیا، رب العالمین کی ذات پوری دنیا کو دینے والی ہے۔ رب العالمین رازق، خالق، مالک ہیں۔ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ رب العالمین کا نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کو پڑھتے دوران جس مقصد کے لیے آپ کے دل سے التجا نکلتی ہے، جس مقصد اور خواہش کو پورا کرانے کے لیے آپ دل سے مانگتے ہیں، عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کی ہر حاجت کو وہیں بیٹھے پورا کر دیتا ہے۔ عرش الہی پر بیٹھا رب تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے بہترین ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ غربت، تنگ دست، مشکلوں میں پھنسے رہیں گے، ایک بار یا باسطو کو 101 بار پڑھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ 101 بار پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ لیکن وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، تسبیحات ہر کوئی پڑھتا ہے، قبول کیوں نہیں ہوتی وجہ بھی بتاؤں گا اور قبول کروانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اب قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے اور قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بعض اوقات انسان غیبت، بہتان، چغلی، دل آزاری، کچھ ایسے گناہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب انسان رب کی پکڑ میں آ جائے، تسبیحات، وظائف، اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ توبہ کس طرح کریں گے؟ آپ نے توبہ کرنی ہے کہ مالک، اگر کسی کبیرہ صغیرہ گناہ کسی بھی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ میرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کر میری مشکلات، پریشانیوں کا حل فرما دیجئے، مجھ پر نظر کرم فرما دیجئے۔ ایک بار اس طرح سے رب العالمین سے توبہ کر کے دیکھیے، رب العالمین کی ذات توبہ کو قبول بھی فرمائے گی۔ فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو، ہر مسئلے کو، ہر مشکل پریشانی کا حل فرمائے۔ جس مقصد کے لیے چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔